السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے میں محمد شاہد آپ کی خدمت میں آئیے ایک مہینے میں بنیادی عربی بولنا سیکھیں کورس کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہم جس کورس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی بول چال کو جو بنیادی ہے، ضروری ہے، وہ بول چال ہماری اچھی ہو جائے، اور کم سے کم ہمیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے یا کسی کو اپنا ترجمان نہ بنانا پڑے، بلکہ اگر ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنا کام خود سے کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس لیے اس کے جو کورس کے چل رہا ہے، اس کے الفاظ معنی، اس کے جملے، سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جملوں کو یاد کریں، اور جملوں کو یاد کرنے سے یعنی رٹا مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کر لیں کہ الفاظ معنی کو یاد کر لیں۔ اگر الفاظ معنی یاد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلی پریشانی نہیں رہتی، پھر جملے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جی، چلیے ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جی کھانے پینے کے اسٹور میں جو گفتگو ہم کر سکتے ہیں ممکنہ، وہ والے اس سے متعلقہ بات ہوگی ہماری۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی مشکل لفظ ہے جو مجھے نہیں آتا، تو ہم نے کہا کہ جی اسٹور، تو ایک اسٹور ایسا لفظ تھا کہ جو یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا، تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اسٹور کی عربی ہے بقالہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے حوارن، گفتگو فی وغیرہ، یہ پہلے کی باتیں ہیں، سب کچھ یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹور کے بارے میں گفتگو بقالہ، ٹھیک ہے جو اسے کیا کہتے ہیں؟ بقالہ۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا، اس کو یاد بھی کر لیں، اور اپنے پاس الگ سے الفاظ معنی میں اس کو لکھ بھی لیں، تاکہ آپ کو بار بار جو ہے نا وہ ویڈیو نہ دیکھنی پڑے، بلکہ آپ مشکل لفظ جو ہے اس کو فوراً سے آپ نے لکھا ہوا ہوگا، وہاں سے دیکھ کر اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی آگے آپ جاتے ہیں کسی بھی اسٹور میں، کسی بھی دکان پہ، کہیں پہ بھی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کے ساتھ ہی پہل ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سلام دعا کے ساتھ بات شروع کی جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے وعلیکم السلام اگر وہ سلام میں پہل کر لیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جی آپ کو پوچھتے ہیں کہ مجھے کھانے کی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ہم نے کوئی بھی جملہ ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کا معنی مجھے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جو ایک ضرورت، یہ والا لفظ استعمال ہوا، دوسرا کچھ چیزوں، ٹھیک ہے، تیسرا کھانے کی۔ ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ 3 جملے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ احتاجو، یہ ہے جی ضرورت، کہ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ یہ فعل ہے، متکلم ہے، اور اس میں مجھے ضرورت دونوں چیزیں آ گئی، ضرورت یعنی فعل بھی آ گیا، اور مجھے یعنی ضمیر بھی آ گئی۔ تو یہ ہے جی احتاجو، مجھے ضرورت ہے، الی بعضل، اب یہاں پہ بعض کا معنی کیا ہو گیا جی؟ کچھ، اور موادی جو ہے نا چیزیں، اور غذائیہ کھانے کی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مجھے کچھ کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو یہ جی اس کا بالکل آسان سا ہمارے سامنے آ گیا، مواد الغذائیہ، کھانے کی کچھ چیزیں۔ ٹھیک ہے؟ بعض کا معنی کچھ ہوتا ہے، بعض بھی ہوتا ہے، جیسا ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور آگے مواد الغذائیہ، کھانے کی چیزیں۔ اس کے بعد جی آگے دیکھیے کہ میں ضرورت کی کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی وہی ہے، مجھے وہاں تھا اوپر مجھے کھانے کی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مجھے ضرورت کی کچھ چیزیں خریدنا ہے یا خریدنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا خریدنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا یہ چاہنا۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کچھ چیزیں، تو کچھ چیزیں پہلے بھی اس کا معنی آ چکا ہے، تو یہ آسان بات ہے۔ ضرورت ہے
ضرورت کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر خود ہی آ گیا، تو یہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں عربی کے اندر، دیکھیے اریدو میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ کہ میں خریدوں، ٹھیک ہے، بازا کچھ، الحاجاتی ضرورت کی چیزیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کی؟ تو یہ ہے جی میں کچھ ضرورت کی چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی کہ یہ کھانے کی اشیاء اور دوسری چیزوں کی دکان ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے، جس میں نے عرض کیا، جملے کو دیکھتے ساتھ ہی ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کا مجھے نہیں پتا، تو ہم نے کہا یہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد کھانے کی اشیاء، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہے جی دوسری چیزوں کی دکان۔ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ہاذا کا معنی ہو گیا یہ، المحلو، ٹھیک ہے، جگہ ہے، دکان ہے، ٹھیک ہے، یہ دکان ہے، یہ جگہ ہے، لبیع المواد الغذائیہ، کھانے کی چیزوں کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ ہے کہ مواد الغذائیہ کھانے کی چیزوں کی، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو یہ جگہ ہے جی کھانے کی چیزوں کی دکان، یہ ہے، یہاں سے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ غیر ذالک، اور واو کا معنی ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، غیر ذالک اس کے علاوہ، یعنی دوسری چیزیں، یعنی کھانے کی چیزیں اور دوسری چیزیں اس سے ملتی ہیں، اس جگہ سے ملتی ہیں، اس دکان سے ملتی ہیں، اس سٹور سے ملتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ آگے ہے کہ میں کھانے کی ضروری چیزیں خریدنا چاہتا ہوں، وہ پیچھے والے جملے کی طرح ہے، تو اریدو میں چاہتا ہوں، ان اشتریہ کہ میں خریدوں، الاشیاء الضروریہ ضروری چیزیں، ٹھیک ہے، للاکلی کھانے کے لیے، تو یہاں پہ کھانے، یہ کھانے کی عربی کیا ہے جی؟ للاکل، ضروری چیزیں، اس کی کیا ہوگی جی؟ الاشیاء الضروریتا، ٹھیک ہے، خریدنے کی عربی کیا ہوگی جی؟ ان اشتریہ، اور چاہتا ہوں اس کی عربی کیا ہو گئی؟ اریدو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کا کیسے ترجمہ کر لیں گے پھر؟ اریدو ان اشتری الاشیاء الضروریت للاکل، اس کے بعد مجھے 5 کلو چاول چاہیے۔ اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے کی ہے، ایک تو ہے 5 کلو، ٹھیک ہے، دوسرا چاول، اور پھر چاہیے، یہ تو ہم بار بار بول ہی رہے ہیں، تو دیکھیے اریدو مجھے چاہیے، خمسطہ کلو 5 کلو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد من ارزن، اب چاول کو کیا کہتے ہیں جی؟ رز، یہ ہم پہلے یاد کر چکے ہیں الفاظ معنی میں، آپ کوشش کیجئے کہ جو ہم نے پیچھے الفاظ معنی کے اسباق پڑھے تھے وہاں پہ الفاظ معنی کو یاد کر لیں، جن میں ہم نے ہفتوں کے، دنوں کے، سبزیوں کے، مہینوں کے، اور گنتی، اور مطلب بہت سارا جو ضرور جتنا تھا وہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے۔ اب ہم جو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا اسی کے جملے بنا رہے ہیں، یہ کوئی یہاں پہ نئے الفاظ استعمال نہیں ہو رہے، الا ماشاءاللہ کوئی ہو، ورنہ سارے الفاظ، چیزوں کے جو نام استعمال ہو رہے ہیں وہ سب ہم نے پیچھے یاد کر لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ پچھلی ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور یاد کیجئے۔ ابو ایم شاہد کے نام سے یوٹیوب چینل موجود ہے، وہ سرچ کر لیں، اور اس کی 1 مہینے میں عربی بولنا سیکھیں کی ایک پلے لسٹ ہے، اس میں یہ تمام اسباق ترتیب کے ساتھ موجود ہیں، آپ وہاں پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جب دیکھیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، سبق کیسا لگا، کس چیز کی کمی ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہے، نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھی بات ہے، اور اگر دل مانے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کریں یا نہ کریں۔ اچھا جی، بہرحال تو ارید 5 کلو من رز، مجھے 5 کلو چاول چاہیے۔ اریدو، اس کے بارے میں بات ہو گئی، اصل مسئلہ یہاں پہ تھا چاول، رز، اس کی ہمیں عربی آ گئی، تو جو الفاظ نئے آ رہے ہیں جو ہمیں نہیں یاد، ٹھیک ہے، یا ہم نے پیچھے یاد نہیں کیے تھے، تو پہلے پچھلے اسباق کو یاد کر لیں، ان کو دیکھ لیں، اور یا پھر یہاں پہ جیسے میں بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھنے کی اور مشق کرنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ فائدہ پھر بھی ہوگا۔
چلیے جی آگے کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس دال ہے؟ کیا آپ کے پاس دال ہے؟ تو یہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہے جو دیکھنے کی ہے اور وہ ہے دال. باقی سب کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حل عندکم حل عندکم بہت زیادہ ہم نے دیکھا. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے دال. تو دال کی عربی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے جی. وہ ہے جی عدسن. کیا ہے؟ عدسن. تو لہذا بس یہ ہمیں معلوم ہو گیا حل عندکم عدسن. کیا جی آپ کے پاس دال ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آگے برائے مہربانی مجھے 1 کلو دال دے دیجیے. اب یہاں پہ مجھے 1 کلو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دال کی عربی ہمیں آ چکی ہے 1 کلو. یہ بھی ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، کلو کو 1 کلو کہتے ہیں. برائے مہربانی کا ترجمہ آپ دیکھیے، من فضلی کا بار بار استعمال ہوا ہے، آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے. اور برائے کرم، برائے مہربانی، جو بھی ہم ترجمہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آتینی مجھے دے دیجیے، ٹھیک ہے. کلو 1 کلو، اور عدسن دال، مجھے 1 کلو دال دے دیں. میں بالکل آسانی کے ساتھ اور انتہائی آسان انداز کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. کوئی تکلفانہ انداز میں نے بالکل نہیں اپنایا، ٹھیک ہے. کہ میں اس کو بولوں ایسے کہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگے. مطلب میں نے صرف ایک سادہ انداز کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بالکل سادہ انداز کے اندر، کوئی اور چیزوں کی طرف میں نہیں جا رہا، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد مجھے 1 کلو چینی چاہیے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہے جو دیکھنے کی، اور وہ کیا ہے؟ چینی. اب 1 کلو کا بھی ہمیں معلوم ہے، مجھے کا معلوم ہے، اریدو مطلب آگے چاہیے معلوم ہے. ایک صرف چیز تھی چینی، جو ایک لفظ تھا، لیکن اس کے بھی ہم الفاظ معنی پہلے یاد کر چکے ہیں. جملے میں ایک ایسی چیز آئی ہے جو میں پہلے یاد تھی، اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. تو سکرن، ٹھیک ہے. تو سکر کہتے ہیں جی چینی کو، سکر چینی کو کہتے ہیں. اریدو کلو سکرن، مجھے 1 کلو چینی چاہیے. اس کے بعد آگے ہے جی مجھے صرف چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیے، صرف کی ہمیں عربی دیکھنی ہوگی کہ جی صرف کسے کہتے ہیں. باقی تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے. مجھے چاہیے کہ عربی ہمیں آتی ہے اریدو. صرف کا معنی، صرف کی عربی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. وہ ہے جی مسحوق الغسیل. ٹھیک ہے، کیا ہے جی؟ مسحوق الغسیل. لیکن چونکہ یہاں پہ یہ مفعول بنے گا تو اس لیے ہم قاف پہ زبر پڑیں گے، ارید مسحوق الغسیل. ٹھیک ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جی کہیں پہ مثال کے طور پہ یہ ہے، تو یہاں پہ یہ تھا عدسن، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھا ارزن، اور اسی طرح سے کہیں پہ آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں عدسن، یہاں پہ 2 پیش آ گئے. تو کہیں پہ 2 زیر، کہیں پہ 2 پیش، اور کہیں پہ ادھر دیکھیے للاکلی، یہاں پہ زیر آ گیا. اور اسی طرح سے آپ کہیں اور دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ زبر آ جائے گا. تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اسے گرامر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اعراب، گرامر کی ایک اہم ترین چیز اعراب ہے. اس کے بغیر آپ یوں سمجھیے کہ عربی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ اعراب، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے اور کس پہ کام ہوا ہے، یعنی فاعل کون ہے جس پہ کام ہوا ہے، اور مفعول کون ہے، اور اس فاعل کے یا مفعول کے متعلقات کون کون ہیں، کیا کیا ہیں. تو وہ سارا اعراب سے پتہ چلتا ہے. یہ جی یہاں پہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش وغیرہ، یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش وغیرہ، یا اس کی رفعی نصبی جری حالتیں آتی ہیں. تو اعراب ہیں یہ بہرحال جو ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. تو اس کے لیے گرامر ہے، تو آپ گرامر کا سبق جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا کورس بھی ہے، ٹھیک ہے، قرآنی عربی سیکھیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں اشتہار دیکھا بھی ہوگا. تو اس کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، یا ویڈیو کے کومنٹس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم قرآنی عربی یعنی گرامر کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. لیکن یاد رکھیے وہ کورس آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کورس آن لائن ہوتا ہے، اور دوسرا پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فری نہیں ہے، معمولی فیس ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے.
جس میں ہم آسانی کے ساتھ، اب تو یہ ہے کہ یہاں پہ الفاظ کا رٹا مارنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے، جملے یاد کرنا پڑتے ہیں. اگر ہمیں گرامر آتی ہوگی تو پھر ہمیں یہ چیزیں رٹے نہیں مارنے پڑیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی جو نا الفاظ کو یعنی رٹے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. باقی الفاظ کا ذخیرہ تو ہر زبان میں لازمی ہوتا ہی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ بس ہمیں گرامر آتی ہے تو ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، دو کے لیے، جمع یعنی زیادہ کے لیے، اور جو ہے نا جاندار چیزوں کے لیے، غیر جاندار چیزوں کے لیے کیا فعل استعمال ہوگا اور کیسے کیسے مطلب ان کو بولا جائے گا. تو بالکل آسان بات ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے فعل کی آپ کو گردان سنائی تھی پچھلے اسباق میں، تو بالکل ایسے ہی ایک ہی لفظ ہے، یعنی تین، مثال کے طور پر فا عین لام، بس یہ تین حرف ہیں، یہ ایک مجموعہ ہے، یہ ایک مادہ ہے فعل کے نام، ٹھیک ہے. اب اس سے فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلتا، تو اس طرح سے یہ پورے ہو جا کے جو ہے نا 14 سیغے بن جاتے ہیں. تو اس ایک سے ہی جو ہے وہ سیغے بنتے 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 کافی زیادہ بن جاتے ہیں. تو لیکن وہ گرامر سے متعلق ہے. تو بہرحال اگر آپ گرامر پڑھنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے یہاں پہ چل رہا ہے آپ اس کو یاد کر کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. بہرحال جی، صرف کو کیا کہتے ہیں؟ مسحوق الغسیل، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں. مجھے 1.5 کلو کیا چاہیے؟ سبز چائے. اب یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ ایک تو ہے 1.5 کلو اور دوسرا کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سبز چائے. یہ دو مشکل ہے. مجھے چاہیے تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے اریدو. اچھا جی، اب وہ دیکھیے عربی، دیکھیے اریدو مجھے چاہیے کلو و نصفن، کلو یعنی 1 کلو، و نصفن اور آدھا، تو 1.5 کلو بن گیا. کلو و نصفن 1 کلو اور نصفن آدھا، تو 1.5 کلو ہو گیا. اور من الشائے، چائے کو کہتے ہیں جی شائے، چائے کو کیا کہتے ہیں؟ شائے. اور اخضر سبز، ٹھیک ہے جی، سبز گنبد کی ہوائیں. تو بہرحال یہ جی اخضر سبز چائے، من الشائے الاخضر. تو اريد کلو و نصف من الشائے الاخضر. تو اس طرح سے جی ہمیں مجھے 1.5 کلو سبز چائے چاہیے. اس کے بعد آگے جی مجھے آدھا کلو کالی چائے چاہیے، کالی، ٹھیک ہے. اب سارا کچھ وہی ہے. اب دیکھیں وہاں پہ تھا کلو و نصفن، 1.5 کلو ہو گیا تھا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ صرف آدھا کلو، تو نصف کلو، آدھا کلو ہو گیا. من الشائے الاسود، اب صرف وہاں پہ اخضر تھا، یہاں پہ اسود ہو گیا. وہاں پہ 1.5 کلو تھا، یہاں پہ آدھا کلو یعنی نصف ہو گیا. باقی سب کچھ وہی ہے. تو الشائے الاسود کالی. آگے ہے جی، جیسے سبز چائے ہوئی، پھر کالی چائے کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا. آگے کیا ہے کہ جی مجھے، کیا آپ کے پاس نہانے والا صابن ہے؟ نہانے والا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا چیزیں ہیں. کیا آپ کے پاس، یہ تو سیم ہے وہی حل عندکم. اب یہ نہانے والا صابن، یہ چیز یہاں پہ صرف ایک یاد کرنے کی ہے کہ جی نہانے والا صابن، اب اسے نہانے کو کیا کہیں گے، صابن کو کیا کہیں گے؟ تو نہانے کو کہا جاتا ہے جی غسل، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ غسل، غائن پہ پیش کے ساتھ، للغسلی، غسل کے لیے. صابون، یہ صابن ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. حل عندکم، کیا آپ کے پاس ہے صابون، صابن، للغسلی، نہانے کے لیے. تو ہم کیا محاورہ ترجمہ کیا کر دیں گے؟ کیا آپ کے پاس نہانے والا صابن ہے؟ آگے چلیے جی، کیا آپ کے پاس لوبیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی ایک ہی چیز ہے صرف جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لوبیا، ٹھیک ہے. تو لوبیا کی عربی کیا ہے جی؟ فاصولیا، ٹھیک ہے، فاصولیا. اس کے بعد آگے مجھے 3 کلو بناسپتی گھی چاہیے. اب یہاں پہ 3 کلو کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور دوسرا بناسپتی گھی. یہ دو چیزیں صرف یہاں پہ یاد رکھنے کی ہیں. تو اریدو مجھے چاہیے، ثلاثۃ کلو 3 کلو، ثلاثہ 3 کلو کلو، ٹھیک ہے، ثلاثۃ کلو، زیتن تیل یعنی گھی، ٹھیک ہے،
اور نباتین بناسپتی. تو زیتن نباتین بناسپتی گھی، بناسپتی تیل. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو کہتے ہیں جی مجھے 3 کلو بناسپتی گھی چاہیے. اريد 3 کلو زیتن نباتیا. اس کے بعد آگے ہے جی کیا آپ کے پاس ٹماٹو کیچپ ہے. اب یہاں پہ یاد رکھنے کی چیز کیا ہے، ٹماٹو کیچپ. اب ٹماٹو کیچپ کو کیا کہیں گے جی، کیچپ کی عربی آ جائے گی جی معجون. ٹھیک ہے، مرکب وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں معجون. ٹماٹر کو کیا کہتے ہیں، آپ پہلے سے یاد ہے آپ کو، طماطم. کیا کہتے ہیں جی، طماطم. تو هل عندكم معجون الطماطم. ٹھیک ہے، هل عندكم معجون الطماطم. چلیں جی. اس کے بعد کیا آپ کے پاس چنے ہیں. اب یہاں پہ بھی صرف ایک ہی چیز ہے جو یاد کرنے کی ہے، اور وہ ہے چنے. چنے کی عربی ہمیں آنی چاہیے، اور وہ کیا ہے جی، حمص. ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس چنے ہیں، حمص. هل عندكم حمص. چلیے جی. اس کے بعد کیا آپ کے پاس مسالہ جات ہیں. اب یہاں پہ بھی صرف دیکھنے والی چیز مسالہ جات ہے، باقی ہمیں پہلے سے معلوم ہے. مسالہ جات کو عربی میں کیا کہیں گے، یہ دیکھیے بہارات. بس هل عندكم بہارات. ٹھیک ہے جی، بہارات. اس کے بعد یہ آگے چلیے، کیا آپ کے پاس خشک دودھ ہے. یہاں پہ بھی صرف ایک چیز ہے دیکھنے کی، خشک دودھ. باقی سب کچھ سیم ہے. خشک دودھ کو کیا کہیں گے جی، دودھ کو ویسے کہتے ہیں لبن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے حلیب، یہ تو مشہور بھی ہے اردو میں بھی، یعنی وہ حلیب والے ڈبے ملتے ہیں. تو حلیب دودھ. ٹھیک ہے جی. خشک مجفف، تو حلیب مجفف خشک دودھ ہو جائے گا. حلیب مجفف. هل عندكم حلیب مجفف. کیا آپ کے پاس خشک دودھ ہے. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا قہوہ چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہے، ایک تو لفظ استعمال ہوا تھوڑا سا، اور دوسرا کیا استعمال ہوا، قہوہ. تو یہ دو چیزیں ان کا ہمیں 1 کلو چینی کتنے کی ہے. 1 کلو چینی کتنے کی ہے، یہ سوال ہے. تو اب ہم اس کے جواب میں کہہ سکیں گے، یہاں پہ چیز کیا ہے جی، اصل کتنے کی ہے. ایک تو کتنا یہ لفظ استعمال ہوا، دوسرا چینی، اور تیسرا 1 کلو. تو بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بیکم. ٹھیک ہے، کتنا، اور کلو 1 کلو، سکرن چینی. 1 کلو چینی کتنے کی ہے، کم کمانا کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج مجھے نمک چاہیے. آگے کیا ہے جی، مجھے نمک چاہیے. تو یہاں پہ ایک ہی لفظ ہے صرف نمک. اريد اور نمک کو کیا کہتے ہیں، ملح. اريد الملح. مجھے نمک چاہیے. مجھے زیتون کے تیل کا ایک چھوٹا سا ڈبہ چاہیے. اب یہاں پہ کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو ہے زیتون کا تیل، دوسرا چھوٹا سا ڈبہ. ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھیے، اریدو مجھے چاہیے، علبتن صغیرتن چھوٹا سا ڈبہ، من زیت. زیت کہتے ہیں تیل کو، اور زیتون کہتے ہیں زیتون کو. تو زیتون کے تیل کا چھوٹا سا ڈبہ. من کا معنی ویسے ہوتا ہے سے، لیکن یہاں پہ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، زیتون کے تیل سے چھوٹا سا ڈبہ چاہیے. ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، مجھے زیتون کے تیل کا چھوٹا سا ڈبہ چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ آپ کے پاس مکرونہ ہے. تو یہاں پہ ایک ہی لفظ ہے صرف مکرونہ، اور اس کی عربی بھی مکرونہ ہی ہے. آگے چلیے، کہ آپ کے پاس سرکہ ہے. یہاں پہ ایک ہی لفظ دیکھنے والا ہے، اور وہ ہے سرکہ. ٹھیک ہے، تو سرکہ کو کیا کہتے ہیں جی، خل. هل عندكم خل. کیا آپ کے پاس سرکہ ہے. اس کے بعد جی آگے مجھے برائے مہربانی، مشہور ہے من فضلی کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ برائے مہربانی، اور اس کی عربی ہو گئی من فضلی کا. آگے مجھے، یہ بھی آسان ہے، یعنی فعل کے ساتھ آ جائے گا، مجھے دے دیں یعنی آتینی. مجھے دے دیں یعنی آتینی. 3 انڈے، ثلاثہ. اور انڈے کو کیا کہتے ہیں، بیضتن، کیونکہ یہاں پہ جب جمع ہے 3 انڈے چاہیے. تو بیضاتن، ثلاثہ بیضاتن، ثلاثہ
بیضاتن. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے جی مجھے ناشتے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. اب ناشتے کو ہم دیکھیں گے کیا کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں، اور پھر چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھیں اہم. تو لہٰذا اریدو مجھے چاہیے، بعض الحاجات کچھ ضروری چیزیں، بعض کا منع کچھ حاجات ضروری چیزیں، للفطوری ناشتے کے لیے. ٹھیک ہے، للفطور کسے کہتے ہیں جی؟ ناشتے کو. صبح کے کھانے کو عربی میں الگ نام ہے، دوپہر کے کھانے کا الگ ہے، شام کے کھانے کا الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے مجھے بالائی شہد مکھن چاہیے. اب یہاں پہ ایک یہ بالائی شہد مکھن یہ چیزیں تھی، تو لہذا القشطہ. ٹھیک ہے جی، پہلا لفظ کیا ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے العسل یعنی شہد. اس کے بعد اگلا لفظ جی الزبدہ یعنی مکھن. اس کے بعد جی آگے دیکھیے یہ تمام چیزیں کتنے کی ہیں. آپ نے کافی زیادہ چیزیں دیکھی، چینی، بلی، مکرونہ، سرکہ، انڈے اور ناشتے کی چیزیں اور شہد، مکھن وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے چیزیں لیں. پھر آپ پوچھتے ہیں جی یہ تمام چیزیں کتنے کی ہیں. اب یہاں پہ ایک تو ہے یہ، اس کے بعد تمام چیزیں، پھر کتنے کی ہیں. ٹھیک ہے، تو بیکم کا معنی ہو گیا کتنے کی ہیں، کلو تمام، حاضر اشیاء یہ چیزیں. تو یہ تمام چیزیں کتنے کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو